السلام علیکم، میں ہوں ظہیر عباس دردستانی، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی وی لداخ۔ تو سر، آپ نے ایک آپ کی ریسرچ میں بھی تھا کہ لوکل کھان پان سے بھی کچھ مسئلے ہیں۔ یہ کھان پان سے کیا مطلب ہے؟ اس سے کینسر سے؟ جی ظاہر صاحب، ورلڈ میں جو یہ کینسر ہے، اس کا ایک جیوگرافیکل پیٹرن ہے۔ اس کینسر کا جیوگرافیکل پیٹرن دکھایا گیا، یعنی کہ ورلڈ کی کسی اور بیلٹ میں کچھ اور کینسر زیادہ ہیں، ورلڈ کی کسی اور بیلٹ میں کچھ اور کینسر زیادہ ہے، یا انڈیا کے کسی اور کونے میں کسی اور ٹائپ کے کینسر زیادہ ہے۔ اس ٹائپ کے اس کو کہتے ہیں جیوگرافیکل پیٹرن ویریشن۔ جیسے کہ آپ کو بتا دوں، ورلڈ میں سب سے زیادہ جو کینسر ہوتا ہے میل میں، سب سے زیادہ موسٹ کامن وہ ہے لنگ کینسر ورلڈ میں۔ ہاں، میلز میں۔ فیمیلز میں سب سے زیادہ ہے بریسٹ کینسر ورلڈ میں۔ جبکہ جب آپ انڈیا پہ آتے ہو، انڈیا میں بھی موسٹ کامن میلز میں جو کینسر ہے وہ فرسٹ نمبر پہ لنگ اور سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اورل کیوٹی کینسر۔ فیمیلز میں بریسٹ کینسر اور سروائکل کینسر، یہ دو موسٹ کامن ہیں۔ جبکہ جب ہم نے اسٹڈی کیا کرگل میں، لداخ میں ہم کہہ سکتے ہیں، تو ہمیں اس کے بالکل اپوزٹ ملا۔ یہاں الگ جو کازیٹیو فیکٹرز کہہ سکتے ہیں، ایسوسیشن کہہ سکتے ہیں، سوشو اکنامک یا کلچرل فیکٹرز، فوڈ ہیبٹ کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے یہاں بالکل الگ ملا ہمیں ورلڈ سے یا انڈیا سے۔ یہاں پہ سٹومک کینسر موسٹ کامن ملے میلز میں، سٹومک کینسر، اس کے بعد لنگ کینسر، اس کے بعد یہاں پہ ملا لیور کینسر۔ جبکہ فیمیلز میں موسٹ کامن کینسر سٹومک تھا، سیکنڈ نمبر پہ تھے گال بلیڈر کینسر، اور تھرڈ پہ تھا بریسٹ کینسر۔ جب ہم نے انالائز کیا، اور پہلے بھی سائنٹسٹ یہی انالائز کر چکے ہیں کہ یہ بیکاز آف اس جگہ کے انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے یہ کینسر میں ویریشنز ہوتے ہیں، یہ ہمیں فائنڈنگز ملے۔ پھر جب ہم نے یہ فائنڈنگز ملا تو ہم نے اس کو ایکسٹینسیولی اسٹڈی کیا کہ اس میں کیا کیا جو سوشو کلچرل فیکٹرز ہیں لداخ میں، جس کی وجہ سے کینسرز پیٹرن بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا، تو یہاں پہ خاص کر فیٹی میل، مثلاً گوشت، باشا جو ہم کہتے ہیں، دعوت میں جتنے 3 سے زیادہ 5، 10، 12 میٹ ایٹم، چکن ہر ایک میں، یہ ہائی کیلوری ڈائٹ، ہائی پروٹین ڈائٹ، ہائی فیٹی ڈائٹ، جو نارمل میں جتنا چاہیے تھا اس سے 3 گنا، 5 گنا، 10 گنا زیادہ جو ہم لے رہے تھے۔ ایک وہ یہاں کا جو ٹیپیکل لداخ بیلٹ اور کشمیر بیلٹ میں جو ٹیپیکل چائے کا پیٹرن ہے، ایکسیسیو کو ایک تھرموس ختم کرتے ہیں ایک دن میں، نمکین چائے، اورال چائے، اور خاص کر اس میں نمکین چائے، وہ والا پیٹرن۔ جی، تو پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے یہاں پہ جو کینسر کا موسٹ پروٹیکٹیو تھنگ ہے پرسن ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے ظہیر صاحب، پہلے مطلب نالج نہیں تھا ہیپیٹائٹس، وہ جتنا پھیلانا تھا اس نے پھیلا چکا تھا۔ پھر اس کے بعد آ گیا انڈیا نے امیونائزیشن شیڈول کیا، اس میں ہیپیٹائٹس بی کا جو ویکسین ہے وہ انٹروڈیوس کیا 10 سال سے، ٹھیک ہے۔ تو 10 سال سے اس کے بعد جتنے بھی 10 سال کے بچے ہیں ان سب کو ہیپیٹائٹس بی کا ویکسین تو لگ گیا ہوگا، ٹھیک، یا جس کو ماں سے بچے میں انہی 10 سال میں آیا ان سب کو بھی ویکسین پلس امیونوگلوبولن، اگر اس کے بعد بھی اگر چائلڈہڈ میں ہے تو ٹریٹمنٹ اب تک وہ مل چکا ہوتا ہے۔ پلس جو اب 10 سال کے بعد جو تھے ان سب کو جو بھی ہاسپٹل آتے تھے، جو بھی مطلب کلینکس پہ آتے تھے، یا جو بھی ڈاکٹرس ماس اویئرنیس کریٹ کر رہے تھے اور ویکسینیشن کر رہے تھے، اور ہاسپٹل میں اور باہر بھی جو ویکسینیشن جو ہم کرا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ حد تک ہیپیٹائٹس میں سپریٹ میں کمی آیا ہے۔ لیکن آپ کی چینل کے مادھیم سے ہم پھر پبلک کو یہ کہنا چاہیں گے، جس نے ہیپیٹائٹس بی کا ویکسین نہ لگایا ہو وہ ویکسین لگائیں، وہ ویکسین لگائیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ ایک دوسرا، اور جس کو ہیپیٹائٹس ہو وہ ہم چیک کرتے ہیں ڈی این اے لیول اور انفیکٹیوٹی ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتا نہیں، صرف فالو اپ کی ضرورت پڑتا ہے۔ اگر ہے تو اس کے لیے ڈرگس ہیں، اینٹی وائرل ڈرگس ہیں، تو ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے، اس سے لائف پرولونگ ہوتا ہے، اس سے پھر سیروسس کی طرف نہیں جاتے ہیں، کرونک لیور ڈیزیز کی طرف نہیں جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کینسر کی طرف نہیں جاتے ہیں۔
تو یہ وہ ماس اویئرنیس بہت ضروری ہے. اور ایون آج کل میں نے تو یہی کہا ہیپیٹائٹس سی بھی اب میں نے کچھ 13 اب تک اپنے لائف میں تو 13 پیشنٹس میں دیکھے. تو ساتھ میں ہم آج کل یہ ٹرینڈ بنا چکے ہیں ہیپیٹائٹس بی کے ساتھ ہم سی کا بھی ٹیسٹ روٹینلی کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے. تو ان سب اویئرنیس کی وجہ سے لوگوں میں پبلک اویئرنیس پلس ویکسینیشن کی وجہ سے انشاءاللہ ہوپ فلی جن میں آلریڈی نہیں ہیں تو یہ آہستہ آہستہ پھر ختم ہو جائے گا. تو آلریڈی جن میں ہیں وہ یا فالو اپ میں رہیں, ٹریٹمنٹ لیں اور ساتھ میں پھر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تو مختصر یہ ہے کہ سر آنے والے فیوچر میں چیلنجز کیا ہے لداخ میں جی لوگوں کی صحت کو لے کر؟ جی آپ نے صحیح بتایا. سب سے پہلا چیلنج جو ہم نے کہا ماس اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کینسر کے پیشنٹ جو لیٹ پریزنٹ کر رہے تھے وہ ڈس ہارڈننگ تھا. کہ ایون اس بار ہم نے دیکھا ان 10 سالوں میں ایون 25 سال کے ینگ 30 سال 40 سال کے ینگ پیشنٹس میں کینسر ہم نے ڈیٹیکٹ کیے. اور ان میں سے کچھ میں تو بالکل لیٹ سٹیج میں مطلب ایون میرا ایک کولیگ تھا کرونک لو بیگے کر کے, جب ہم نے ایکس رے کیا تو وہ آلریڈی ایڈوانس سٹیج میں تھا. ایکس رے کیا تو مطلب جو ریڑھ کی ہڈی میں آلریڈی پہنچ چکے تھے, مطلب اس ٹائپ کے. اتنا ڈس ہارڈننگ تھا. تو اتنے جوان پیشنٹس کو ہم نے مطلب کینسر سے جوجھتے دیکھے, اس کے بعد ایکسپائر ہوتے دیکھے. تو یہ ڈس ہارڈننگ تھا. کس لیے؟ کیونکہ ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ خود کینسر ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک یا 1 سال تک تو وہ کلینکلی ڈیٹیکٹیبل تک نہیں آتے. اب آتے ہیں تو اس کے بعد ارلی ڈیٹیکشن یا اسکریننگ کے لیے آتے نہیں, یا مطلب نالج نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کو خود سمٹمس نہ آنے کی وجہ سے بھی ایک وہ اوپر سے جب نالج نہ ہو اویئرنیس نہ ہو اس کے بعد وہ پریزنٹ بھی لیٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد اسٹیج 4 میں تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ جب میٹاسٹیسس ہوتا ہے سوائے پیلیٹیو ٹریٹمنٹ دینے کے ایک فیوچر میں ایک گڈ ڈیتھ دینے کے اور تب تک اس کا پیلیٹیو اس کے کیئر کرنے کے اس سے زیادہ کچھ 4th اسٹیج میں لیٹ اسٹیج میں ہو نہیں رہا تھا. تو پہلا چیلنج تھا اویئرنیس کا. وہ ہم ہر جو WHO نے ہر 4 فروری اور اس کے بعد پورا 15 دن تک اویئرنیس ہر مطلب انسٹیٹیوٹ میں ہر فیلڈ میں میڈیکل انسٹرکشن ہے کہ کینسر اویئرنیس اس نان کمیونیکیبل ڈیزیز اس ڈیڈ ڈیزیز کے بارے میں بتانے کے لیے تاکہ ارلی ڈیٹیکشن ہو ارلی ٹریٹمنٹ ہو جائے. وہ مقصد اس کے لیے ایک اویئرنیس کے لیے جو 4 فیب اور اس کے بعد جو 15 دن تک جو اس کا اویئرنیس چلتا ہے اس سلسلے میں جو چل رہا ہے جو ہم سب کوشش کر رہے ہیں آپ میں اور پورا. اور بندے کا فرض ہے کہ وہ اپنے فیملی میں بتائیں, اپنے سوسائٹی میں بتائیں, اپنے محلے میں بتائیں. تو ایک تو وہ ہو گیا ایک پہلا چیلنج. دوسرا چیلنج یہ تھا کرگل میں اب بینگ سیکنڈری سینٹر اب ٹرشری سینٹر تو صرف ہم یہاں محنت کر کے سردیوں میں کیونکہ اب تک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو سینٹینر جو واحد ہاسپٹل لیہ میں اور کرگل میں ہے اور ٹرشری سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے اچھا کینسر ریلیٹڈ انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے فی الحال تو اس وجہ سے وہ بھی رہا. پھر کینسر رجسٹری ہر ہاسپٹل میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ایک چیلنجز رہا. پھر یہ سب پرابلمس پلس لوگوں میں سوشل کلچرل جو فیکٹرز ہیں یہ ان کو روکنے کی جو ضرورت ہے یہ سب چیلنجز ہیں. جی ابھی جو انفراسٹرکچر کی جو کمی ابھی بات ذکر کر رہے تھے, انفراسٹرکچر کی بات کریں تو MRI مشین جو ہوتی ہے یا PET اسکیننگ جو ہوتی ہے پیٹ اسکین جو ہوتی ہے, تو کیا یہ جو ہے ایکوپمنٹس ہمارے لداخ میں اویلیبل ہے, ہمارے لیہ کے اسپتال میں یا کرگل کے اسپتال میں؟ آپ نے اچھا سوال پوچھا. پیٹ اسکین MRI اسکین یہ بہت امپورٹنٹ ڈائگنوسٹک موڈیلٹیز ہیں. یہ ٹرشری سینٹرز میں ہوتے ہیں لیکن ابھی حال ہی میں جہاں تک مجھے پتہ ہے ایئر انڈیا نے آرمی ہاسپٹل میں نہیں SNM ہاسپٹل میں یہ سینکشن کیا ہے MRI. ٹھیک. پلس فیوچر میں ابھی جب سے ہمارا UT بنا ہے لداخ میں میڈیکل کالج پائپ لائن میں ہے تو وہ بھی ایک ٹرشری اور اس کے بعد کینسر انسٹیٹیوٹ بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے جو وقت کی ضرورت ہے. پلس فلو فنڈس بہت بڑھ گئے ہیں یونین ٹیریٹری آف لداخ میں. ہم شکر گزار ہیں, ہاں ہم شکر گزار ہیں ایڈمنسٹریشن کا, LG صاحب کا, ہیلتھ سیکٹری کا, ڈائریکٹر کا یا ہمارے CMO میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جنہوں نے اپنے کاوشوں سے ہمارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو نہیں تھے یا کچھ جل گئے تھے جیسا کہ انڈوسکوپی اسکریننگ کے لیے بہت ضروری ہے.
ایک لایا ہے ہم نے، ایک اور ڈیمانڈ دیا کیونکہ کینسر، اسٹومک کینسر کی اسکریننگ بہت ضروری ہے. آپ نے کہا اچھا اس کے میں ہم تو ڈیٹا کیے ہیں، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. اب وہ میڈیکل کالج انہوں نے سینکشن کیا، ہم اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں. ہمارے جو پلیچو پہ 200-300 بیڈ بننے جا رہے ہیں فیوچر میں، ہم اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں. ٹھیک، پلس آپ نے ایک چیز اٹھایا MRI اور پیٹ اسکین. یہ ضروری ہے نا سر، ابھی تو لوگوں کا کینسر کیسے پتہ چلے سر اگر یہ اسپتال میں نہ ہو؟ جی اب آپ کو ایک چیز بتا دیں، کینسر صرف یہ 2 چیزوں ہونے سے کینسر کا پتہ نہیں چلتا ہے ظہیر صاحب. پہلے تو یہ ہے کہ ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے، پہلے تو یہ ہوتا ہے کچھ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بیسکس ہوتے ہیں جن سے بھی پتہ چل جاتے ہیں، کلینکل ایگزامینیشنس ہوتے ہیں، اس کے بعد ہسٹوپیتھولوجیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، FNSC ہوتا ہے، وہ سب اویلیبل ہیں. پلس الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، پلس CT اسکین ہوتا ہے، وہ سب اویلیبل ہیں. MRI کا کیا رول ہوگا؟ MRI واقعی میں کچھ ریئر برین کینسرس کو وہ پرائمریلی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، کچھ ریئر کینسرس واقعی میں سافٹ ٹیشو کینسرس وہ واقعی میں ڈائگنوز کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں. پلس ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے جب ڈائگنوز ہو جائے تو وہ لوکل انویژن کتنا ہے، پیلوس میں کتنا ہے، آس پاس کی سراؤنڈنگ، وہ دیکھنے کے لیے MRI ہوتا ہے. پلس وہ یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ اسٹیجنگ کیا ہے، کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے. اسی طرح آپ نے کہا پیٹ اسکین، وہ میٹاسٹیسس دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کینسر پرائمری کہاں ہے یا اس کا سیکنڈریز کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے. بونس میں تو نہیں ہے، اسکل میں تو نہیں ہے، اچھا مسلس میں تو نہیں ہے، دوسرے آرگنس میں نہیں ہے. واقعی یہ کاسٹلی ہیں اور واقعی یہ مطلب افورڈیبل بھی اتنا نہیں ہے، مگر حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی اتنا ان چیزوں کا فی الحال کیونکہ ابھی سیکنڈری جو اسٹیج پہ ہے، جب ہمارا ٹرشری اسٹیج بنے گا، جب ہمارا ہاسپٹل ایکسپینڈ ہوگا تو واقعی میں ہم ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں اور حکومت کبھی نہ بھی نہیں کہتا، اس کے لیے فنڈس اویلیبل بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ود ٹائم، انشاءاللہ ود ان 5 years میں ڈراسٹک چینج آ جائے گا ہمارے ہیلتھ میں انشاءاللہ. تب یہ MRI اور پیٹ اسکین بھی انشاءاللہ پہنچیں گے. جی بالکل سر. تو پالیسیز جو میڈیکل فیٹرنیٹی کرتی ہے، ریکمنڈ کرتی ہے اتھارٹیز کو جو چیک کرنے کے لیے ڈیزیز کو، تو لوگوں کی پاپولیشن مطلب انسان لداخ کی جو پاپولیشن کو چیک کرنے کے لیے، تو اس کا کیا ہے، کس قسم کی پالیسیز لداخ میں یہاں پر لاگو کی گئی ہے جو لوگوں کی ہیلتھ پر کام کرتی ہے؟ جی آپ نے پالیسیز کے بارے میں بہت اچھا کوشچن پوچھا ظہیر صاحب. میں اس سے پہلے آپ کے کوشچن کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ وارننگ سائنس کیا ہوں گے، وارننگ سائنس کیا ہوں گے. دیکھو، جب بھی کسی پیشنٹس میں کسی بھی سکن پہ کسی بھی حصے میں اس کو لگا کہ کوئی سوجن ہے، کوئی لمب ہے، ٹھیک، تو اس کے بارے میں ڈاکٹرز کے پاس ضرور آئے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، بینائن ہے کہ میلیگننٹ ہے، کیا ہے، ایک بار پتہ کرنے ضرور آئے. جب بھی وہ چیز وہاں ہے، کبھی اس میں چینج تو نہیں آ رہا، سائز تو نہیں بڑھ رہا، ٹھیک، اس کا کلر چینج تو نہیں ہو رہا، تب بھی رپورٹ کریں. اچھا، جب بھی کہیں آپ کی جسم میں کہیں کوئی السر ہے، کوئی زخم ہے، وہ بڑھ تو نہیں رہا، اس میں کلر چینج تو نہیں آ رہا، اس میں بلیڈنگ تو نہیں آ رہا، ضرور ڈاکٹر سے رائے لیں، مشورہ لیں، تاکہ وہ اس کا FNSC لے سکیں، وہ اس کا ایکسیجن بایوپسی لے سکیں، وہ اس کا اور دوسرے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کر سکیں. ٹھیک، اس کے بعد کبھی آپ کو لگا کہ پرسسٹنٹ کھانسی رہا، برابر کھانس رہے، پرسسٹنٹ رہا، ڈاکٹر کو ضرور رجوع کریں. وہ TB سے بھی ہو سکتا ہے، وہ سردی سے بھی ہو سکتا ہے، نیمونیا سے بھی ہو سکتا ہے، کینسر سے بھی ہو سکتا ہے. پرسسٹنٹ آپ کو نیزل بلیڈ رہا، پرسسٹنٹ آپ کو ہیڈ ایک رہا، لگاتار بلیڈنگ، ہاں بالکل، پرسسٹنٹ آپ کو ہیڈ ایک رہا، پرسسٹنٹ آپ کی جسم میں مطلب پیٹ میں آپ کو لگا کہیں سوجن ہے، آپ کو لگا کہ مطلب 6 مہینے سے آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، یہ سب وارننگ سائنس ہیں. جیسے کہ آپ کو لگا بھوک کو مطلب 5-6 مہینے سے نہیں لگ رہا، کم لگ رہا ہے، ٹھیک، یہ وارننگ سائنس ہے. آپ کے بال ہیبٹ چینج ہو گئے، الٹر ہو گئے. بال ہیبٹس مینس کبھی سٹول پتلا آ رہا ہے، کبھی بالکل سخت آ رہا ہے، کبھی تو بالکل صرف گیز ہی بننے کے بعد سٹول نہیں آ رہا ہے، کبھی سٹول میں صرف لکوڈ ہی آ رہا ہے. مطلب ایک آپ کو لگا کہ بھائی پہلے روز میں کانسٹیپیشن صبح پاس کرتا تھا، اچانک ایسا کچھ گڑبڑ آ گیا، پرسسٹنٹ ہے وہ کبھی. موسٹ کامن اگر ہم نے یہاں پہ جو دیکھا ہے وہ ہے ریسپریٹری ڈیزیز. وہ تو اوبیس ہے کیونکہ ہم ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہیں، سردی بہت آتا ہے، ڈسٹ زیادہ ہیں. ریسپریٹری ڈیزیز اور ایج ریلیٹڈ کو چھوڑیں تو ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ موسٹ کامن ڈیزیز ہے اسٹریس، نیوروسس، سائیکوسس، اچھا اینگزائٹی، فوبیا، جو مینٹل ڈیزارڈرز، پریشانی، ہاں وسوسہ، ہاں یہ سب بہت زیادہ ہیں.
وہ روٹ کاز ہے. وہ روٹ کاز ہے آل دا ڈیزیز along with obesity, along with food habits. ٹھیک, مطلب ساری ڈیزیز ہم اپنے دماغ میں کریٹ کرتے ہیں. کریٹ کرتے ہیں جی. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ان ڈیزیز کو چھوڑ کے نیکسٹ جو ڈیزیز گروپ آف ڈیزیز جو ہمارے فوڈ ہیبٹ سے ہوتے ہیں موسٹ کامن, وہ ہے گیسٹرائٹس, وہ ہے گال اسٹون ڈیزیز, اور وہ ہے کینسر. اب ان تینوں کا بھی پھر فوڈ سے ریلیٹڈ ہے, اور ہمارے خود لداخ کے اسی کلچرل فوڈ ہیبٹس کی وجہ سے, پیٹرن کی وجہ سے, میں نے اپنے 10 سال کی جو اس یہاں پہ جو میں سروس دے رہا ہوں, سب سے زیادہ میں نے گیسٹرائٹس, گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس ڈیزیزز اسٹومک کی دیکھے, بہت کامن ہے یہاں پہ. ظاہر سے گال اسٹونس ڈیزیز ہم نے یہاں پہ بہت دیکھے ہیں. ہمارے خود ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہم نے 4000 سے زیادہ گال اسٹون ڈیزیز کی سرجری کی ہے. پلس اس سے پہلے کچھ سری نگر بھی جاتے ہیں. اب بھی اس کورونا میں جب یہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہ سرجریز بند تھے تب بھی سری نگر جاتے تھے. تو آج تک ہم نے 4000 سے زیادہ تو خود گال اسٹونس کی ہی سرجری کی ہے. پلس ماس لیول پہ ہر گاؤں میں ہر ایک کو جب بھی الٹرا ساؤنڈ کریں گے تو اسٹونس ہی نکلے گا بیکاز آف دس اوبیسٹی, فیٹی میلس. نہیں مطلب جو سائز سے یعنی کہ اپنے جو جسمانی طریقے سے تو پتلے ہوتے ہیں جی, جو شکل بالکل کمزور ہوتی جی ہے, بالکل بھی وہ ہوتی ہے بالکل بالکل. وہ اس لیے آپ صرف اوور آل فزیک کو دیکھتے ہیں. آج کل ٹرینڈ وہی میں بتا رہا ہوں, سب کا پیٹ ایسے نکلا ہوتا ہے کوٹ کے اندر, اس کے اندر یہ سب ایسے ٹھیک ہے. یہ سب یہ پیٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا, اور یہ ڈینجرس ہے. بیلی فیٹ, ٹمی فیٹ, جو یہ گرت ہوتا ہے نا جو ہمارے کمر کا, وہ والا فیٹ ڈینجرس ہے. آپ کے کنسپٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ فیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ جو کنجنیٹلی فیملیل فیٹ ہوتے ہیں, جو پہلے سے ایسے موٹے ہو کے چلتے ہیں, جو اوور آل فزیک فیٹ ہوتے ہیں, وہ والا اوبیسٹی نہیں. یہاں پہ جو تو فوڈ ہیبٹ جو بعد میں پیٹ نکلتے ہیں, جو تون نکلتے ہیں, جو کمر نکلتے ہیں, باقی ٹھیک ٹانگیں آپ کو وہی کہ وہی رہیں گی. یہ والا جو نکلتے ہیں وہ فوڈ ہیبٹس کی وجہ سے ہے, اور اسی وجہ سے اسپائسی فوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے گیسٹرائٹس بہت کامن ہے. اور گیسٹرائٹس جس میں ہو اس میں پھر گیسٹرک السر ہو جاتا ہے, گیسٹرک السر. اور جب گیسٹرک السر ہوتا ہے, گیسٹرک السر میں 2 فولڈ چانس ہوتا ہے کینسر ہونے کا. ٹھیک, اوپر السر کا یعنی گیسٹرک ایک سٹیج السر کے ختم ہونے کے بعد کینسر ہو جاتا ہے. 2 فولڈ اس میں چانسز ہوتے ہیں. تو یہ ہوا گیسٹرائٹس. ہم پری کینسرس تو نہیں بول سکتے, وہ اس کے لیے ایک بیڈ بناتے ہیں. اوکے, کینسر کے لیے. ہاں, اور ہر ایک میں نہیں ہوگا, مطلب کچھ میں وہ بیڈ بنا دیتے ہیں, کیونکہ وہ اس کے بعد گیسٹرائٹس پھر گیسٹرک السر میں جاتا ہے. مطلب ایک سائنٹیفک ٹرم میں جائیں تو میٹاپلیجیا, پھر ڈسپلیجیا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ کینسرس سیل بننا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا سب سے کامن کیا ہوا, گیسٹرائٹس. اب وہ بھی تو ایک اسٹومک کینسر مطلب ڈیزیز ہے, بہت پریولنٹ ہے. کیوں ہے؟ بیکاز آف دا اسٹریس, بیکاز آف دا فوڈ ہیبٹ, ایکسیسیو کنزمپشن آف اسپائسی فوڈ, ایکسیسیو کنزمپشن آف جو ہم کہتے ہیں پھیٹی میل, دعوت جتنے بھی, اور اس میں جتنے بھی کیمیکلز ڈالتے ہیں, پلس اس سے کیا ہوگا, ہمارا انٹروہیپیٹک سرکولیشن میں چینج آ جاتا ہے. ہم نے یہ چیز دیکھا اپنے اسٹڈی میں, لداخ کے لوگوں میں جو انٹسٹائن کا ٹرانزٹ ٹائم ہے نا اسٹول آنے کا, وہ ڈیلیڈ ہے. وہ اتاپوز میں بہت کم ہوتے تھے, اتاپوز میں, کیونکہ وہ ہائی فائبر ڈائٹ لیتے تھے. ہمارے یہاں اس وقت کم ہے کیونکہ ہم ہائی فائبر ڈائٹ نہیں لیتے. انٹروہیپیٹک سرکولیشن ہوتا ہے. اب اس میں ہم نے کیا کیا, ہر آئے دن دعوت کھاتے رہے, 2 میٹ کے بدلے میں 6 کھائے, 10 کھائے, اسپائسی کھائے, فیٹی میل کھائے, باشا کھائے. باشا میں فیٹی کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس سے انٹروہیپیٹک سرکولیشن ڈسٹربنس آتا ہے. اس میں جو میٹابولزم ہوتا ہے نا بائل کا, جیسا کہ فیٹی ایسڈ, جیسا کہ فاسفولیپیڈ, بائل سالٹ, اس میٹابولزم میں جو ایک بیلنس ہوتا تھا اس میں ڈسٹربنس آتے ہیں, جس سے سٹون بنتا ہے, گال سٹونز. اب وہ بھی کامن ہے, اب وہ بھی لداخ میں بہت کامن ہے. ہر دوسرا بندے نے گال نکالا ہوا ہے. ہاں, اور اسی گال سٹونز کو جب کچھ لوگ نہیں نکالتے, ہمارے پاس نہیں آتے ہیں, تو جب وہ کرونک بن جاتے ہیں تو وہ بھی کینسر کاز کراتا ہے. ٹھیک, تو اب ہم آ گئے فوڈ ہیبٹس کی وجہ سے موسٹ کامن, اس پہ وہ آ گیا پہلے گیسٹرائٹس, پھر آ گیا گال اسٹون ڈیزیز, پھر آ گیا کینسر پہ. جی, اب اسٹومک کینسر پہ ہم آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں اور بتانا چاہیں گے. جو ہمارے اب کچھ ہائیجینس کی کمی کی وجہ سے, آل دو ہمارے یہاں پہ کچھ بیکٹیریا ہوتا ہے ہمارے اسٹومک میں, ایچ پائلوری انفیکشن.
ठीक, उसमें वायरुलेंस आ जाते हैं, कुछ जीन्स में चेंज आने की वजह से, केक CAG केक A जीन्स बोलते हैं, उसमें कुछ वायरुलेंस आ जाते हैं कुछ में, तो उस वजह से भी कैंसर काज होता है। ठीक, अब ये केक एक जीन्स का एसोसिएशन कैंसर के साथ, स्टोमक कैंसर के साथ दिखाया गया है। ठीक, तो ये जो मैं आपको बता दूं, कैंसर प्रेवलेंट है जापान में, साउथ कोरिया में, चाइना में, जो मंगोलियन बेल्ट्स थे ना उसमें ज़्यादा पाया गया है स्पाइसी फूड की वजह से। इस जापान, चाइना, साउथ कोरिया ने अपना फूड हैबिट चेंज करके 50% स्टोमक कैंसर को रिड्यूस किया है, इसीलिए हम ये अवेयरनेस देना चाहते हैं। फूड हैबिट चेंज मतलब कैसे करना होगा? हम बताएंगे, पहले इसी स्टोमक कैंसर पे हम बात करते रहेंगे। H. pylori की, आल्दो उन इलाकों से हमारे यहाँ पे H. pylori के जो वायरुलेंस है वो बड़ा कम है, इंडिया में भी प्रेवलेंट है H. pylori। हर H. pylori के जो पेशेंट होगा वो सी स्टोमक काज नहीं करेगा, उसमें अगर वायरुलेंस आ गया, उसमें चेंजेस आ गया तो वो करता है। तो इसको हम मतलब इंडोस्कोपी करके साथ में उसका टेस्ट लेके उस बैक्टीरिया का अगर है तो उसको दवाई दे के, एंटीबायोटिक्स दे के एरेडिकेट कर सकता है। एक वो हो गया। ऊपर से हमने ये देखा गैस्ट्राइटिस की वजह से गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जो हमें ओब आता है, गैस निकलते हैं, खट्टे डकार जो हम भी कहते हैं, मतलब गैस और पेट फूलना, हाँ वो सब, वो हमने देखा है यहाँ पे बहुत कॉमन है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। खासकर जो स्टोमक में दो पार्ट हैं, एक कार्डिक और नॉन कार्डिक पार्ट जिसको हम कहते हैं। जो कार्डिक पार्ट का जो कैंसर होता है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ एसोफेगस और स्टोमक और उसकी जंक्शन पे ज़्यादा होता है। वो हमने देखा है ज़्यादा ओबीस पेशेंट में और हाई इनकम ग्रुप में देखा है ज़्यादा। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट कैंसर के नॉन कार्डिक एरिया में, करगिल में ज़्यादा है, एंट्रम में, पाइलोरस में वो ज़्यादा हमने देखे हैं, ड्यू टू H. pylori की इन्फेक्शन, ड्यू टू पुअर हाइजीन, ड्यू टू स्पाइसी फूड, ड्यू टू एक्सेसिव फैटी मील्स, उन सब की वजह से। तो एक सवाल है सर कि यहाँ पर जो क्लोन रेक्टम कैंसर है गाल ब्लैडर में, तो और उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसके बारे में कुछ बता दें। जी, स्टोमक कैंसर के बाद दूसरे नंबर पे लंग कैंसर, और इसके बाद लीवर कैंसर, और इसके बाद हमारा एसोफेगस और कोलन और रेक्टम कैंसर बहुत ज़्यादा है। अब उसकी भी वजह हमारे ही फूड हैबिट्स है। पहले हम, जो मैंने आपको कहा, हमारे आतापो क्या खाते थे, पूली खाते थे, बगवीट जिसको कहते हैं, सिया गुंदुम, ओट्स खाते थे। ठीक, इनका कल्टीवेशन भी हमारे कुछ कुछ इलाकों में अभी भी होता है, ये बरसो नाले में, समको नाले में। ठीक, अच्छा, इसके बाद बैरली, ब्रो, नस, क्रो, ये सब, हाँ। तो उन चीज़ों की कमी की वजह से, खुला पापा, इन थुप्पाओं की कमी की वजह से, हाई पॉलिश राइस खाने से, हाई पॉलिश फाइन आटा खाने से, ये देखा गया है, साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया है, कोलोरेक्टल कैंसर बहुत कॉमन है इन्हीं चीज़ों की वजह से, फूड हैबिट की वजह से। एक दूसरा जो केमिकल्स मैंने कहा, जो जैसा कि हम मतलब मार्केट्स में हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अब यहाँ का एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटी तो इतना है नहीं, जितने भी फ्रूट्स आते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स आते हैं, सब बाहर से आते हैं। वहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, यहाँ है ही नहीं। इंडस्ट्रियल जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें होते हैं हैवी मेटल्स, आर्सेनिक्स होते हैं, लेड होते हैं, जो मरकरी होता है, वो कार्सिनोजेनिक है, फिर कैंसर काज करते हैं। वो वहाँ के पानियों में मिल के, वहाँ के सॉइल में मिल के, वहाँ के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं। अब वो कहाँ आते हैं, करगिल में या मतलब दूसरी जगहों पे मार्केट में आते हैं। खुद हमारे यहाँ देसी वो जो खाद दे के तो इतना प्रोडक्शन है ही नहीं। तो वो सब चीज़ें, एक केमिकल्स इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिले होते हैं, प्लस तो यहाँ पे कुछ, यहाँ तो अभी फिर भी ट्रेंड नहीं है, जहाँ से आते हैं ज़्यादा मतलब अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मतलब ज़्यादा सेलिंग करने के लिए, उनको कलरिंग करने के लिए वो डाई में छोड़ देते हैं। कलरिंग जैसे कि सेब ज़्यादा लाल करने के लिए, गाजर ज़्यादा लाल करने के लिए, जो हरी पत्तियों को ज़्यादा ग्रीन करने के लिए केमिकल्स में जो एडल्ट्रेशन करते हैं, जैसे मतलब प्रिजर्वेशन के लिए या कलर करने के लिए, कलरिंग के लिए। इवन कुछ प्रिजर्वेटिव्स, इवन हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स में भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या हमारे जो जंक फूड्स होते हैं, या मोस्ट डेंजरस हमारे यहाँ पे हमने देखा है ज़हीर साहब, टिन फूड्स, जो टिन में होते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज में टिन फूड्स, वो डेंजरस है। जो यहाँ का पिकल्स हम डालते हैं ना टिन में क्लोज करके, वो डेंजरस है। वो
وہ کیمیکلز کریٹ کرتے ہیں جو کینسر کاز کرتے ہیں. جو ٹین فوڈ ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. ٹین مثلا وہ ریبٹ کا ڈبہ یا ٹین کا ڈبہ؟ ٹین کا, ربڑ کے, جس میں ہم بند کر کے اتنے کیمیکلز ڈال کے وہ بند کر کے رکھتے ہیں. اچار جو ہم لوکل کہتے جی ہیں, بالکل اچھا. اتنے مطلب ایک مہینہ بند کر کے رکھتے ہیں. یا باہر سے جب ہم فوڈ لاتے ہیں, خاص کر ٹین میں پیک ہوتے ہیں نا, وہ ان میں پریزرویٹیوز کیمیکلز تاکہ وہ خراب نہ ہو, وہ سب ڈینجرس ہیں. ایون ہمارے جو دودھ ہوتے ہیں ان میں بھی پریزرویٹیوز اور کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ ڈینجرس ہے. ایڈلٹرنٹ جو ہم نے کہا, فروٹ ویجیٹیبلز یا ایون دوسرے ایڈیبل جو مسالے ہیں, ان میں بھی ایڈلٹریشن آج کل ہوتا ہے. آلدو ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس ان کو چیک میں رکھتے ہیں, پھر بھی ہوتے ہیں فائدے کے لیے, لوگ کچھ بھی کرتے ہیں. پلس ایک اور ٹرینڈ آ گیا آج کل لیٹسٹ 5-6 سالوں سے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اور کرگل کا سپر فاسٹ چینل STV لداخ, آواز گرگٹ.